لتؤمنن به ولتنصرنه آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک شوق ذوق اور محبت کے ساتھ پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقصر یا اکرم الخلق مالی من حلوز بہ سواک عند حلول الحادث العمنی ولن یدیک رسول اللہ جاہ کبیر اذا الکریم تجلی باسم منتقم محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہوار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد بانی محفل حضرت علامہ قاری محمد عبدالرؤوف صاحب، رونق محفل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اصغر نورانی صاحب، دیگر حاضرین معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل پاک میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ عنوان دی گئی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تذکرہ کرنا، سرکار کی شانوں کا ذکر کرنا، سرکار کے تذکرے کی سرکار جیسی نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہی اصلیت ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کی۔ آج ہمارا جلسہ مختلف قسم کے جلسے ہوتے ہیں، مختصر جلسے ہوتے ہیں، کوئی جتنا بڑا بھی کر لے جلسہ مختصر ہوتا ہے، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے جو چند باتیں عرض کروں گا وہ اس حوالے سے ہیں کہ مالک کائنات، خالق کائنات، جس ذات نے یہ سارا جہان تخلیق فرمایا، اس ذات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظمت کے جلسے کا انعقاد خود فرمایا۔ ہمارے جلسے مختصر ہیں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کسی بڑے سے بڑے گراؤنڈ میں ہو جائیں، کسی عالی شان حال کے اندر ہو جائیں، یہ مختصر ہیں، لیکن جن جلسوں کا اہتمام رب نے کیا ہے وہ جلسے ان جلسوں سے بہت ہی بڑے جلسے تھے۔ اس جلسے کے بانی قبلہ قاری صاحب اور ان کے معاونین انتظامیہ حضرات ہیں، لیکن جس جلسے کی ذکر میں نے آپ حضرات کے سامنے کرنا ہے اس جلسے کا بانی خود رب کائنات جل وعلا شاہ ہے۔ اللہ کریم نے جلسے کا انعقاد فرمایا، اور کب فرمایا؟ ابھی یہ کائنات نہیں بنی تھی، ابھی روحوں کا جہان تھا، اللہ کریم جل شانہ نے روحیں پیدا فرمائی تھیں، ابھی آدم علیہ السلام بھی اس دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، جو کائنات کے پہلے انسان ہیں، ابھی ان کے جسم میں روح نہیں ڈالی گئی تھی۔ اللہ کریم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی روح مبارک کو، ارواح مبارکہ کو اکٹھا کیا، جمع کیا۔ اب آپ سنتے رہتے ہو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام۔ یہ کم و بیش کا لفظ اس لیے بولتے ہیں کہ یہ کوئی ڈن بات نہیں، 24,000، کچھ حضرات نے 25,000 بھی کہا، اس واسطے کم و بیش کا لفظ بولا جاتا ہے۔ بہرحال تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح تھیں، تو مجمع کتنا بن گیا؟ 1.25 لاکھ افراد یعنی ارواح اس مجمع کے اندر موجود تھیں، اور ان ارواح کو جمع کرنے والی ذات رب ذوالجلال کی تھی۔ اور جلسے کا عنوان کیا تھا کہ رب نے سب کو جمع کر کے فرمایا، اے ارواح انبیاء،
تمہیں میں نے منتخب کیا ہے اپنی نبوت اور رسالت کی خاطر، لیکن مجھ سے کرو ایک وعدہ کہ تمہارے نبوت اور رسالت کے زمانے کے اندر جب لوگ تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہوں، تمہارے حلقہ غلامی کے اندر داخل ہو رہے ہوں، تمہاری نبوت اور رسالت کا آفتاب و مہتاب پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو، روشنی دے رہا ہو، لوگ تمہارے گرویدہ اور غلام بن رہے ہوں، تمہاری تخت ہواؤں میں اڑ رہے ہوں، اور کائنات کی ہر شے پر تمہاری حکمرانی نظر آ رہی ہو، اور میں اس وقت اگر میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان آ جائیں تو وعدہ کرو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، فرمایا تم اس بات کا وعدہ کرو کہ میرے محبوب کے آنے پر تمہیں اپنا تخت چھوڑنا پڑے گا، اپنی نبوت اور رسالت کے کلمے پڑھوانے چھوڑنے پڑیں گے، کرنا کیا پڑے گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہیں خود بھی میرے محبوب کا کلمہ پڑھ کر میری محبوب کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی۔ اللہ نے یہ وعدہ لیا۔ اب مجھے بتاؤ جس جلسے کے اندر یہ وعدہ لیا جا رہا ہو وہ جلسہ عظمت مصطفیٰ کا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عظمت مصطفیٰ کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ نہیں دیا جا رہا؟ اپنے محلے کی عوام کو عظمت مصطفیٰ کا پیغام دینا یہ بھی جلسہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہوتا ہے، اور پوری ارواح انبیاء کی جماعت کو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دینا یہ کیوں نہیں عظمت مصطفیٰ کا جلسہ؟ یہ جلسہ انعقاد رب ذوالجلال کر رہا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ رب نے حکم دیا کہ میرے نبی کے آنے پر ایمان بھی لانا ہوگا اور ان کی مدد اور ان کی غلامی بھی اختیار کرنی پڑے گی، اور کہہ کے اللہ کیا فرماتے ہیں قال اقررتم واخذتم علی ذلک مصری، کیا اس بات کے اقرار کرتے ہو؟ کیا یہ بوجھ اپنے سروں پہ اٹھاتے ہو؟ یہ پھر سوال کر دیا، آرڈر دینے کے بعد ایک مزید سوال کر دیا۔ مفتی صاحب موجود ہیں، میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمیں رب نے نماز کا آرڈر دیا، آرڈر دے کے کہا کہ پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ یہ پوچھا ہم سے؟ صرف آرڈر ہی دیا نا، یہ تو نہیں کہا کہ ہاں بھائی نماز پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے، ہم سے پوچھے نہیں۔ روزے کا آرڈر دیا، پھر کہا کہ رکھو گے کہ نہیں رکھو گے۔ قیامت کے دن حساب و کتاب میں پوچھنا ہے وہ الگ بات ہے، آرڈر کے ساتھ ہی پوچھ لے کہ ہاں بھائی رکھو گے کہ نہیں رکھو گے روزے، نہیں پوچھا۔ حج کا آرڈر دیا، پھر نہیں پوچھا کہ حج کرو گے کہ نہیں کرو گے۔ زکوٰۃ کا آرڈر دیا، یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ دو گے کہ نہیں دو گے۔ اللہ کریم نے ہر نیک عمل عبادت کا آرڈر دیا ہے، پوچھا نہیں ہے کہ یہ کرو گے کہ نہیں کرو گے۔ لیکن جب انبیاء کی ارواح سے یہ وعدہ لیا کہ تم نے میرے نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور میرے نبی کی غلامی بھی اختیار کرنی ہے، آرڈر کے بعد پھر پوچھ رہا ہے قال اقررتم واخذتم علی ذلک مصری، کیا یہ بوجھ اپنے سروں پہ اٹھاتے ہو؟ کیا اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سارے کہنے لگے مولا ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ پھر رب کہتے قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدین، فرمایا اس اقرار پر خود بھی گواہ بن جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بنتا ہوں اس بات پر۔ یہ تین تاکیدیں لگا کر ایک آرڈر دے رہا ہے، نماز پہ تاکید نہیں لگائی کہ کرو گے کہ نہیں کرو گے، نہ کوئی گواہیاں بنائی ہیں، نہ روزے پر گواہی بنائی، نہ تاکید لگائی، نہ حج پر گواہی لگائی، نہ تاکید لگائی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اپنی جگہ پہ عبادت ہے، لیکن یہ عبادت تب بنتی ہے جب اس عبادت کے اندر غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ نظر آتا ہے۔ اللہ کے دربار میں نماز بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک نماز کے اندر غلامی مصطفیٰ کا رنگ نظر نہ آئے۔ روزہ نہیں قبول ہوتا جب تک روزے کے اندر اطاعت مصطفیٰ کا رنگ نظر نہ آئے۔ حج و زکوٰۃ کو بھی رب قبول نہیں کرتا جب تک حج و زکوٰۃ کے اندر غلامی محبوب کا رنگ نظر نہ آئے۔ اب یہ میرا تقریر کا جو شیلا جملہ نہ سمجھنا، باقاعدہ دلائل کے ساتھ میں اس بات کو واضح کروں گا کہ نماز اپنی جگہ پہ عبادت ضرور ہے، لیکن رب نماز کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک نماز کے اندر محبوب کی غلامی نظر نہیں آتا۔ کتنی نمازیں پڑھتے ہو جی؟ بولیے۔ 5 پڑھتے ہو۔ کسی کو چاہ چڑھے محبت الہی کے اندر، اسے شوق چڑھے اور وہ مفتی صاحب کے پاس آ کے کہے مفتی صاحب آج کے بعد فتویٰ دے دو، 5 سے 6 نمازیں فرض ہیں، کیا مفتی صاحب فتویٰ دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں دے سکتے۔
یہ نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی توحید کا جو ہے زیادہ چاہ رکھنے والا ملا فتویٰ دے دے کہ ٹھیک ہے جی 6 پڑھو، آپ ایمان سے مجھے بتائیے رب 6 قبول کرے گا؟ بولیے بولیے۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ڈرنے جھکنے کی ضرورت نہیں، اللہ 6 قبول کرے گا؟ نہیں قبول کرے گا۔ بھائی کیوں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کائنات بنائی بھی اپنی عبادت کی خاطر ہے، جن و انسان کی تخلیق اپنی عبادت کی خاطر کی ہے۔ مقصد یہ تخلیق کائنات کا اگر تھا اپنی عبادت تو عبادت بڑھ گئی تھی، اللہ تو زیادہ راضی ہو جانا چاہیے تھا، مگر رب 5 سے پڑھی ہوئی 6 بھی قبول نہیں کرے گا۔ اور 5 سے اگر کوئی 4 کا فتویٰ دے دے کہ آج کے بعد 4 نمازیں ہیں، اللہ قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ 5 سے 4 بھی نہیں کرنے دیتا، 5 سے 6 بھی نہیں کرنے دیتا۔ مولا مقصد عبادت ہے، عبادت بڑھ گئی تو تجھے قبول کرنی چاہیے تھی، مولا کیوں نہیں قبول کرتا؟ رب فرماتا ہے اوے میں عبادت بعد میں دیکھتا ہوں، اپنے محبوب کی تابعداری پہلے دیکھتا ہوں۔ میرے یار نے 5 پڑھی ہیں، تم کون ہوتے ہو 6 پڑھنے والے؟ 5 پڑھو گے تو قبول کروں گا، 6 نہیں قبول کروں گا۔ کیوں؟ میرے محبوب نے 5 ہی پڑھی ہیں، تمہاری پڑھی ہوئی 6 کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، جتنی میرے یار نے پڑھی ہیں اتنی پڑھو گے تو قبول فرماؤ گا۔ فجر کے فرض کتنے پڑھتے ہو؟ 2 سے 4 پڑھو، اللہ قبول کرے گا؟ کیوں جی؟ مقصد عبادت ہے۔ 4 رکعتوں میں سجدے بڑھ نہیں جانے تھے؟ بولیے نا، سجدے بڑھ نہیں جانے تھے، سجدے زیادہ ہو جانے تھے۔ دکاندار نے دکان کھولی، مارکیٹ کے اندر سٹور بنایا، مقصد اس کا کیا ہے؟ روپیہ کمانا۔ 10 والی چیز آپ اس سے جا کے کہو بھائی میں 20 کی لیتا ہوں، ہنس کے نہیں دے گا؟ بولیے، خوش ہو کے نہیں دے گا یا جوتے مار کے بھگا دے گا؟ خوش ہو کے دے گا نا۔ مقصد تخلیق کائنات اگر عبادت ہی تھا تو پھر 2 سے 4 رکعتیں پڑھنے پر رب بہت ہی راضی ہو جاتا، لیکن 2 سے 4 پڑھی تو رب راضی نہیں ہوا بلکہ ناراض ہو گیا۔ تو کیا پتہ چلا؟ پتہ چلا عبادت چاہتا ہے رب، لیکن عبادت میں بھی غلامی مصطفیٰ چاہتا ہے۔ میرے محبوب نے 2 پڑھی فجر کی، تم 4 پڑھو گے تو قبول نہیں کروں گا۔ مغرب کے 3 پڑھے، تم 4 پڑھو گے قبول نہیں کروں گا۔ ظہر عصر کے 4 پڑھے، تم 2 پڑھو گے قبول نہیں کروں گا۔ مولا کیوں؟ فرمایا نماز بعد میں دیکھتا ہوں، اپنے یار کی تابعداری پہلے دیکھتا ہوں۔ پھر کوئی اس بات کو سمجھے کہ یہ آپ کے تخیلات ہیں تو پھر میں اب حدیث بیان کر دوں بخاری شریف کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول مکہ شریف یعنی بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہو گئے، انٹر ہو گئے۔ علماء کو پتہ ہے، آپ کو بھی شاید علم ہوگا کہ جس وقت کعبہ شریف کے اندر چلے جاؤ، یہ جو سمت کی پابندی ہے نا کہ منہ ادھر ہوگا تو نماز ہوگی، ادھر ہوگا تو نہیں، یہ سمت کی پابندی ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کعبہ شریف کی انٹر ہو گئے تو اب منہ ادھر کرو تب بھی نماز ہو جائے گی، منہ ادھر کرو تب بھی ہو جائے گی، ادھر کرو تب بھی ہو جائے گی، ادھر کرو تب بھی ہو جائے گی۔ چاروں سمت جس طرف منہ کرو گے نماز، سمت کی پابندی اٹھ گئی۔ مگر عبداللہ بن عمر مسجد کے اندر بیت اللہ شریف کے اندر جا کے صحابی رسول اسامہ بن زید سے کہتے ہیں یار فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول بھی کعبہ شریف کے اندر گئے تھے، ذرا یہ تو بتا سرکار نے کہاں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی تھی؟ نماز رب کی پڑھنی ہے، عبادت خدا کی ہی کرنی ہے، مگر یہ کیوں پوچھا جا رہا ہے سرکار نے کہاں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی تھی؟ وہ مقدس مقام جہاں پہ پہنچ گئے تو سمت اور اطراف کی پابندی اٹھ گئی، چاروں طرف جس طرف منہ کرو گے نماز ہو جائے گی۔ مگر عبداللہ بن عمر صحابی رسول پوچھتے ہیں اے اسامہ بن زید بتاؤ کہ سرکار کے قدم کہاں پہ لگے، میں وہیں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا۔ علامہ اقبال نے سچ کہا تھا، مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے غرض کیا تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ یہ عمل صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر بتا رہے ہیں کہ مسجد حرام بیت اللہ شریف کی سرزمین پہ انٹر ہو چکا ہوں، لیکن پھر بھی ڈھونڈ رہا ہوں تو قدم مصطفیٰ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ لہذا یہ ہمارے فقط جوشیلے جملے نہیں، یہ حدیث مصطفیٰ میں ہدایت کے ستاروں کا دیا ہوا سبق ہے۔
کہ نماز بنتی ہی تب ہے جب غلامی مصطفیٰ کا رنگ نماز میں نظر آتا ہے۔ مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے عرب شریف کے اندر، 2 قبلوں والی مسجد۔ اس کا پورا پس منظر کیا ہے؟ سرکار نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا۔ وہ آرڈر بھی کب آیا؟ جب سرکار نے بار بار عرش کی طرف دیکھا، رب نے کہا محبوب جبریل کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اب نماز ختم ہونے سے پہلے منہ مسجد اقصیٰ سے پھیر لیجئے اور جدھر آپ کا دل کرتا ہے کر دیجئے، جہاں آپ منہ کر دیں گے میں اسی سمت کو قبلہ بنا دوں گا۔ اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ میں نے تقریر کے لیے یہ بات کہی، نہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، قبلتاً نکرہ ہے علماء کی خدمت کے لیے، ترداہا جملہ، نکرہ کے بعد جملہ اس نکرہ کی صفت بنتا ہے اور موصوف اپنی صفت کے ساتھ قید میں مقید ہو جاتا ہے۔ رب نے یہ نہیں کہا محبوب کعبہ کی طرف منہ کرو، رب نے کہا محبوب جس قبلے کو آپ پسند کرتے ہو ادھر منہ کر لو، میں قیامت تک لوگوں کی نمازوں کا کعبہ بنا دوں گا۔ میرے استاد مکرم فرماتے تھے یہ تو مرضی محبوب پہ چھوڑا تھا، اگر سرکار بلال حبشی کے گھر کی طرف منہ کر لیتے، بولو تو ہم ساری زندگی بیت اللہ کی طرف منہ نہ کرتے، حبشی بلال کے گھر کی طرف بھی منہ کرتے۔ یہ تو رب نے چھوڑا مرضی محبوب پہ چھوڑا تھا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب جو پسند ہے تمہیں ادھر منہ کیجئے۔ سرکار نے رخ مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی طرف موڑا۔ توجہ رکھنا، مسجد اقصیٰ سے مسجد، اور جہاں پہ یہ معاملہ ہو رہا تھا وہاں پہ مسجد حرام مسجد اقصیٰ کی بالکل اپوزٹ سائڈ پہ، بالکل الٹ سائڈ پہ۔ مثال یہیں پہ اپنی نماز میں سمجھ لیجئے، آپ کے امام صاحب یہاں مصلی پہ کھڑے ادھر منہ کر کے کھڑے تھے اور یکدم منہ امام صاحب نے پیچھے آپ کی طرف کر لیا۔ اب مقتدی اور امام آپس میں ایک دوسرے کے بالمقابل ہو گئے، آمنے سامنے ہو گئے۔ آپ کے امام نماز پڑھتے ہوئے پھر جائیں اور منہ آپ کی طرف کر لیں، آپ کیا کہو گے؟ نماز ٹوٹ گئی۔ قاری صاحب کیا مسئلہ بنا؟ آپ کا وضو ٹوٹ گیا، کپڑے تو نہیں ناپاک تھے، کیا پرابلم کیا بنی قاری صاحب؟ آپ نے منہ کیوں پھیر لیا؟ آپ اپنی نماز توڑ دو گے کہ نہیں؟ قاری صاحب سے وجہ پوچھنے لگ جاؤ گے۔ لیکن وہاں پہ مقتدی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہدایت کے ستارے ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ سبق دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے، نہ دیوبند کے فارغ نہ بریلی شریف کے فارغ ہے، وہ ڈائریکٹ صفحہ شریف سے پڑھے ہوئے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ جب سرکار نے منہ پھیرا انہوں نے کہا کہ ہم ہیں مقتدی اور یہ ہیں امام۔ مقتدی اور امام آمنے سامنے تو کھڑے نہیں ہوتے، مقتدی امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ چلو امام کی مرضی کے منہ ادھر کر لیا، ہم تو مقتدی ہی ہیں نا، چلو پھر چکر کاٹتے ہیں، امام کے پیچھے جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب کتابوں کے اندر موجود ہے پورا نصف دائرے کا چکر صحابہ نے کاٹا، یوں چکر کاٹ کے امام کے پیچھے جا کے کھڑے ہوئے۔ اب نماز میں چلنا جائز ہے؟ سینہ پھیرنا جائز ہے؟ پورا نصف دائرے کا چکر یوں ٹرن جتنا صحابہ کاٹ رہے ہیں، نماز برقرار ہے۔ پوری نماز کے برقرار رہنے کے ساتھ ساتھ صحابہ چکر کاٹ کے سرکار کے پیچھے کھڑے ہوئے، سرکار آگے آ گئے اور نبی کریم علیہ السلام نے بقیہ نماز کو آگے کھڑے ہو کے پڑھایا۔ یہاں تک بھی بات بڑی مزیدار تھی، جو اگلا منظر رب قرآن میں پیش کرتا ہے وہ کیا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، اے محبوب ہمیں قبلے بدلنے سے غرض کیا تھی؟ منہ مسجد اقصیٰ کی طرف ہو تب بھی سجدہ ذات خدا کو ہوتا ہے، منہ مسجد حرام کی طرف ہو تب بھی سجدہ ذات خدا کو ہوتا ہے۔ اے محبوب ہم نے قبلہ کیوں بدلا؟ الا لنعلم من یتبع الرسول، محبوب ہم زمانے کو دکھانا چاہتے تھے، مسجد کی صف میں کھڑے ہو کے نماز کے دوران عبادت میں کھڑے ہو کر کون ہے جو مسجد اقصیٰ کو قبلہ سمجھتا ہے اور کون ہے جو ذات مصطفیٰ کو قبلہ سمجھتا ہے؟ کون ہے جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ سمجھتا ہے؟ رب یہ منظر دکھانا چاہتا تھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کام یہاں پہ ہوگا، قیامت تک کے آنے والوں کے لیے بات تو بن ہی جائے گی کہ صحابہ نے منہ بات نہیں کی، سرکار کے پیچھے پھر گئے۔ کیوں؟
انہوں نے کہا ہمیں کیا غرض مسجد اقصیٰ سے اور ہمیں کیا غرض مسجد حرام سے، ہم نے تو ان کے پیچھے مڑنا ہے، جدھر ان کا رخ مڑے گا ادھر ہم اپنے چہرے موڑ دیں گے۔ اور عرشوں والا رب بھی ناراض نہیں ہوا۔ رب نے کہا محبوب ان شاگردوں کی یہی شاگردگی تو دکھانی تھی، یہ شاگرد تیرے ہیں مگر عبادت کرنے کا انداز کیسا ہے؟ تو پتہ کیا چلا، ساری عبادتیں اپنی جگہ پہ مگر اطاعت مصطفیٰ کی عبادت ساری عبادتوں سے، بولیے ساری عبادتوں سے۔ اچھا نمازیں کتنی پڑھتے ہو؟ توجہ میری طرف رکھ کے بولنا، کتنی پڑھتے ہو؟ علماء بیٹھے ہیں، 5 نمازوں میں سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ عصر۔ کون سی ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں جس بندے کی نماز عصر فوت ہو جائے وہ یوں سمجھے کہ اس کا سارا خاندان مر گیا، اس کی کل پراپرٹی لٹ گئی۔ یہ سرکار کا فرمان ہے کہ اتنی اہمیت ہے نماز عصر کی۔ لیکن فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ اے محبوب ساری عبادتیں اپنی جگہ پہ، پر علم کے شہر کے دروازے سے تو پوچھو، جہاں سے علم کی خیرات اور ولایت کی خیرات بٹ رہی ہے جہان میں، ان سے پوچھو تو کیا ہے؟ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، ذات پر نہیں، نیند پر نماز۔ اور کون سی؟ وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، کہ نماز عصر ہی واری قربان کی۔ کون سی عصر؟ جس کا مقام 5 نمازوں میں سب سے۔ تو مولا علی شریعت نہیں جانتے تھے؟ اور بولو یار، ہم اس شریعت کو دور سے سلام کرتے ہیں جس شریعت کا پتہ علی المرتضیٰ کو نہ ہو۔ ایسے ہی ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ علی المرتضیٰ نے شریعت سیکھی کس سے ہے؟ امیر شریعت سے سیکھی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے۔ سرکار کی گودوں میں بیٹھ کر حضرت علی المرتضیٰ نے فیضان علم پایا ہے۔ تو حضرت علی حضور کی نیند پر نماز قربان کر رہے، ہمیں سبق دے رہے ہیں نا۔ اور سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑی چیز اللہ کے ہاں اطاعت مصطفیٰ ہے۔ یہ ایک بات ثابت ہو گئی۔ اب آگے چلیے، ایک ایسی نیکی، ایک ایسا فرض بھی ہے جو سارے فرضوں سے اوپر والا درجہ رکھتا ہے۔ نماز آپ پڑھ رہے تھے، سامنے سے سانپ نکل آیا، نماز فرض، بے شک فرض نماز تھی، سانپ نکل آیا، خطرہ ہے سانپ آپ کو ڈس لے گا، سانپ نے ڈسا تو آپ کی جان چلی جائے گی۔ آپ نے مفتی صاحب سے جا کے پوچھا حضور نماز پڑھوں کہ نماز توڑ دوں؟ کیا جواب ہوگا؟ بولیے توڑ دو۔ کیوں جی؟ جان بچانی فرض ہے، جان بچانی۔ روزہ رکھا، سخت گرمی تھی، شدید پیاس آ گئی، جان لبوں پہ آ گئی، روح نکلنے کے قریب تھی۔ اب مسئلہ فرض روزہ تھا، مسئلہ آپ نے جا کے پوچھا مفتی صاحب سے، قاری صاحب سے، حضور روزہ پورا کروں یا کچھ پی لوں؟ کیا کہیں گے؟ کیوں جی؟ جان بچانی۔ روزہ بھی تو فرض ہے لیکن جان بچانی اس سے بڑا فرض ہے، لہذا مفتی صاحب یہ کہیں گے نہ بھائی پانی پی لو، روزہ بے شک ٹوٹتا ہے تو توڑ دو۔ کیوں؟ جان بچانا اس سے بھی بڑا فرض ہے۔ مرحبا مفتی محمد یونس رضوی صاحب، آپ تشریف لائے، جماعت اہل کے امیر ہیں، تشریف رکھیے، خوش آمدید کہتے ہیں ہم، مرحبا اہلا۔ توجہ میری طرف، یاد ہے کہاں پہ بات پہنچی تھی؟ مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ روزہ توڑ دو۔ کیوں؟ جان بچانی فرض ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا ایک اور چیز جو شریعت میں نص قطعی سے حرام ہے، شراب، خنزیر، نص قطعی سے حرام ہے، شراب شدید حرام ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ایک شخص سفر میں تھا، اس کا راشن پانی ختم ہو گیا، اب آس پاس نہ آبادی یا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی شے بھی نہیں نظر آتی، جان لبوں پہ آ گئی، جان نکلنے کے بالکل قریب آن پہنچی۔ مفتی صاحب سے پوچھتا ہے مفتی صاحب چمچ شراب کی پی لوں، جان جا رہی ہے، مفتی صاحب کیا کہیں؟ بولو 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 بولو۔ اب علماء زیادہ ہو گئے، اب تو اور مزہ آئے گا۔ اب مفتی صاحب کیا کہیں گے کہ جان بچانی، جگنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کہیں گے چمچی ایک پی لو، جتنے سے جان بچتی ہے پی لو۔ کیوں؟ جان بچاؤ میاں۔
کیونکہ جان بچانی فرض ہے۔ مسئلہ آپ کے ذہن میں پکا ہو گیا کہ نماز سے بھی اوپر کیا ہے؟ جان بچانا فرض۔ روزے سے بھی اوپر جان بچانا فرض۔ نص قطعی سے حرام ہے شراب اور خنزیر، لیکن جب جان پہ بن جائے تو شریعت کہتی ہے کھا لو یار، کیوں کہ جان بچانا فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ کہا مولا علی نے نماز قربان کی اور صدیق اکبر تو غار ثور میں جان قربان کر گئے۔ حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، تمام فرضوں کی جان ہے جان بچانا، مگر جب بات سرکار کے آرام کی آئی تو سارے فرضوں کی جان بھی وہاں پہ قربان ہو۔ تمہیں خبر کیا ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ یہ حضور کے غلاموں سے پوچھو کہ رب نے اپنے محبوب کو عظمتیں کتنی عطا فرمائی۔ اور فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ تو غلام تھے، انہوں نے تو جو کرنا تھا کر دیا، مگر آپ تو لجپال ہیں۔ ہاں تو نے ان کو جان اور انہیں پھیر دی نماز، اور وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے ان کو جان بچا دی اور مولا علی کی نماز قضا نہیں ہونے دی، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ اب نتیجہ فاضل بریلوی نے نکالا کیا ہے؟ فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاد بھر کی ہے۔ ثابت ہو گیا سارے فرض بعد میں فرض بنتے ہیں، پر اطاعت مصطفیٰ والا فرض سب سے اوپر والا فرض بنتا ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ اللہ نے کیوں پوچھا تھا قال اقررتم واخذتم علی ذلکم مصری؟ کیوں؟ بات بڑی تھی، بات بہت بڑی تھی۔ کیوں؟ ساری عبادتوں سے بڑی عبادت تھی اطاعت مصطفیٰ اور غلامی مصطفیٰ۔ رب بار بار اقرار کروا رہا ہے، گواہیاں لے رہا ہے کہ اس بات پہ گواہیاں دو کہ تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پہ قائم رہو گے۔ پھر وہ انبیاء حضور سے پہلے چل بسے گے نہیں، بولتے جاؤ نا بات تب چلے گی۔ چل بسے، دنیا سے پردہ فرما گئے، سرکار تو آئے سب سے آخر پہ۔ وعدہ کب پورا ہونا تھا؟ وہ علی کل شیء قدیر ذات ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی وعدے پورے کرانا چاہے تو کرا سکتا ہے۔ رب نے کہا محبوب ایک رات آپ کی زندگی میں رکھ دی، آپ ذرا آئیں نا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں، ایک اور جلسے کا انعقاد کر لیتے ہیں۔ ایک اور جلسے کا، پہلا جلسے کا بانی کون ہے؟ اب دوسرے جلسے کا بانی اللہ ہی ہے، اور جلسے کے شرکاء جو جلسے میں آنے والے ہیں وہاں پہ بھی نبی، یہاں پہ بھی سارے انبیاء کو رب نے مسجد اقصیٰ میں بلا لیا۔ وصال فرما جانے کے بعد اب رب نے کہا محبوب آئیے نا آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں۔ سرکار مسجد اقصیٰ میں پہنچے، جو جلسہ ہوا اس کی طرف میں نہیں جاتا، وہ تھوڑا تفصیل ہے۔ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا کہ وہاں پہ باقاعدہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہوئی۔ بولیے، آپ نے گھبرانا نہیں، دکھانا ہم نے ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ باقاعدہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہوئی، 5 نبیوں نے تقریر فرمائی، 5 نبیوں کا خطاب موجود ہے ابن کثیر کی کتاب کے اندر، تفسیر کے اندر، اور چھٹا اور خصوصی خطاب سب سے آخر پہ تیرے میرے لجپال آقا نے فرمایا۔ سرکار کے خطاب کے بعد جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اٹھ کر آپ کے خطاب کو داد دی وہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے کہ سہن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آئے تو سب بہاروں پہ چھا گئے۔ کہا سب کے خطاب اپنی جگہ پہ، پر رسول خدا کا خطاب بہت کمال ہے۔ میں اس خطاب کی طرف نہیں آتا، لیکن ایک مسئلہ عرض کرتا ہوں۔ اب مسجد اقصیٰ میں رب نے وعدہ پورا کرانا تھا، سرکار صف میں تھے، کیوں؟ کیونکہ بڑے بڑے انبیاء کھڑے ہیں، حضور کے جد اعلیٰ ابراہیم خلیل اللہ بھی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ سرکار آگے اپنے آپ نہیں بڑھے، رب نے آرڈر دیا جبریل کو کہ میرے یار تو نہیں جا رہے، جبریل ہاتھ پکڑنا میرے یار کا اور مصلی امامت سپرد کر میرے محبوب کے، اور آج سارے نبی میرے محبوب کے مقتدی بن کے نماز پڑھیں تاکہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ والا وعدہ پورا ہو جائے۔ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ جلوہ گر ہوئے، 1.25 لاکھ پیغمبر حضور کے
حضور کے مقتدی بنے۔ مسئلہ علماء کے سامنے عرض کروں، جب ڈھیر سارے لوگ موجود ہوں، امامت کا مصلی کس کا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ جو سب سے بڑا عالم ہو مصلی، پکی بات ہے کہ نہیں؟ جو سب سے بڑا عالم ہو، جس کا علم سب سے۔ آج تو مقتدیوں کی صف میں وہ بھی کھڑے ہیں جن کے بارے میں رب نے فرمایا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہر شے کے ناموں کا علم ہم نے ان کو دے دیا، لیکن وہ مقتدی ہیں۔ صف انبیاء میں مقتدیوں کی صف میں وہ بھی کھڑے ہیں جن کو رب نے پرندوں کی بولیوں کا علم بھی عطا فرمایا، جن سے ہد آ کے باتیں کرتا ہے وہ اس کی باتوں کا جواب دیتے ہیں۔ وہ نبی بھی صف میں کھڑے ہیں جن کا اتنا زیادہ علم تھا کہ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھ لیتے تھے، لیکن مصلی امامت رب نے اپنے یار کے سپرد کر کے ہمیں بتایا کہ سارے نبیوں کا علم اپنی جگہ پہ بڑا باکمال ہے، لیکن ذات مصطفیٰ کو علم رب نے سارے نبیوں سے بھی باکمال عطا فرمایا۔ تم جھگڑے کرتے ہو حضور کے علم پر، رب نے تو انبیاء سے بھی افضل و اعلیٰ علم اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اچھا، علم میں سارے برابر ہوں تو اب مصلی کس کا؟ جو اتقا ہو، جو سب سے بڑا متقی ہو، اور متقی کا معنی جو رب کو سب سے زیادہ پہچاننے والا ہو۔ آج تو صف میں وہ بھی کھڑے تھے جو رب کی طرف سے آنے والے خاک پر بھی اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دیتے ہیں، اور وہ بیٹا بھی کھڑا ہے جو اتنے سے آرڈر پر جان دینے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ معرفت خداوندی سارے نبیوں کے پاس بھی باکمال تھی، لیکن مصلی رب نے یار کو دیا۔ کیوں؟ فرمایا سب کی معرفت اپنی جگہ پہ، پر میرے یار کی معرفت ان سب سے بلند و بالا ہے۔ تقوی میں بھی سارے برابر ہوں، وقت تھوڑا ہے، تو پھر اگلا درجہ کس کا ہے؟ کہا جو سب سے زیادہ سونا ہو مصلی امامت اس کو دیا جائے گا۔ اب مجھے بتاؤ، صف میں تو وہ بھی کھڑے ہیں جن کے حسن کی جھلک دیکھ کر مصر کی بیویوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھیں، اور پتہ نہیں چلا تھا کہ کٹ انگلیاں رہی ہیں یا پھل کٹ رہے ہیں، مگر وہ مقتدی ہیں۔ آج امام رب نے اپنے یار کو بنایا، رب نے بتایا، اور حسن یوسف اپنی جگہ پہ باکمال ہے، پر رب نے اپنے یار کو سب سے زیادہ حسن عطا فرمایا۔ اب میں واپس پلٹوں بریلی کی سرزمین کی طرف۔ میرے امام نے کہا تھا کہ وجہ کیا تھی مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھانے کی؟ کہا نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر کہ یا ہو معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ کہا محبوب کو مسجد اقصیٰ میں امام بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ رب دکھانا چاہتا تھا کہ آئے آخر پہ ہیں، وہ پہلے آئے ہیں، لیکن یہ آخر پہ آنے والے درجہ سب سے زیادہ بلند رکھتے ہیں۔ اچھا، ایک فقہی مسئلہ میرے ذہن میں آ گیا، آپ توجہ فرمائیے، علماء کی موجودگی میں میں بطور سبق عرض کروں گا، آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ محلے کا امام مصلی کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ مسئلہ سمجھنے سے پہلے ایک بات جس کی وجہ سے میں مسئلہ عرض کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا اجر کتنا ہے؟ 1 رکعت پڑھو تو 2 لاکھ نمازوں کا ثواب۔ صحیح ہے حضرت؟ کتنا؟ 2 لاکھ نمازوں کا ثواب۔ اور مسجد اقصیٰ میں کتنا ہے؟ 50,000۔ کتنا؟ سرکار تھے کہاں پہ؟ وہیں پہ آرام فرما تھے نا، اور حضور کو بیدار کیا گیا، براق پہ سوار کیا گیا، اور لے جایا کہاں پہ گیا؟ مسجد اقصیٰ میں۔ اللہ نبیوں کو یہیں بھیج دیتا، یہیں پہ نماز پڑھ لیں۔ کیوں؟ 2 لاکھ نماز کا ثواب ہے، اور ادھر کتنا کم ہو گیا؟ 50,000، مطلب 100 میں سے 75 کا نقصان ہو رہا ہے، 3 حصے کا نقصان ہو رہا ہے، وہاں پہ 50,000، اور رب نے یہاں پہ کیوں نہیں نماز پڑھائی؟ اب مسئلہ سنو، اور پھر وجہ سمجھ آ جائے گی کہ رب نے یہاں پہ کیوں نہیں نماز ادا کروائی، وہاں پہ کیوں بلوایا۔ وجہ یہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے کہ محلے کا جو امام ہوتا ہے وہ مصلی کا سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ جو محلے کا امام ہے نا، وہ سب سے زیادہ مصلی کا، پیچھے کوئی شیخ القرآن آ جائے، کوئی شیخ الحدیث آ جائے، کوئی پیر طریقت آ جائے، کوئی امام الوقت آ جائے، لیکن شریعت کہتی ہے مصلی کس کا؟ جو محلے کا۔ کیوں جی؟ روزانہ کسی نہ کسی کے گھر میں بڑے بڑے بزرگ مہمان آتے رہیں گے، وہ مسجد میں تشریف لائے، امام صاحب مصلی چھوڑ کے پیچھے آ جائے تو پھر امام صاحب کی کیا قدر رہ جائے گی محلے والوں کی نظر میں؟ کہ ہمارے امام صاحب تو روزانہ پیچھے آ جاتے ہیں اور امامت اور کرا جاتے ہیں۔ شریعت نے کہا نہ، سب سے زیادہ حق مصلی کا کس کا ہے؟ بول بول بول۔ محلے کے
امام کا۔ یہ بات ڈن ہو گئی نا، اب واپس پلٹو اپنے سوال کی طرف۔ اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں کیوں بلوایا؟ وجہ یہ تھی کہ اگر مسجد حرام میں نماز ہوتی اور مصلی امامت حضور کے سپرد ہو جاتا تو مسجد حرام محلہ کس کا تھا؟ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا، سرکار کی ولادت وہاں پہ، وطن وہی ہے، آباء و اجداد وہاں پہ رہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ یار مصلی امامت اس وجہ سے ملا کہ محلہ حضور کا تھا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ محلہ حضور کا تھا، اس وجہ سے محلہ داری کی وجہ سے مصلی امامت سرکار کے سپرد ہو گیا۔ رب نے کہا نہ میرے محبوب، مسجد حرام میں نماز نہیں ہوگی، مسجد اقصیٰ میں نماز ہوگی۔ محلہ ہوگا دوسرے نبیوں کا، علاقہ ہوگا دوسرے نبیوں کا، سلطنت ہوگی دوسرے نبیوں کی، مسجد ہوگی دوسرے انبیاء کی۔ اب میں مصلی تمہارے سپرد کراؤں گا تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے محلہ داری کی وجہ سے نہیں، اپنی سرداری کی وجہ سے مصلی میں کھڑے ہو گئے۔ رب نے مصلی امامت اپنے یار کے سپرد کرایا۔ دوسرا جلسہ بھی ہو گیا کہ نہیں؟ اور بولیے، بس میں بات سمیٹنے کی طرف آتا ہوں۔ یہ تو ہو گیا 2 جلسے، کرائے کس نے؟ مجمع کتنا تھا؟ 1.25 لاکھ کم و بیش پیغمبران اکرام کا۔ ایک جلسہ ہونا ہے، رب نے رکھا ہوا ہے، وہ جلسہ ہونا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی لاکھوں کے اعتبار سے نہیں، کروڑوں کے اعتبار سے نہیں، اربوں کے اعتبار سے نہیں، خربوں کے اعتبار سے نہیں، گنتی ہم نہیں پہنچ سکتے کتنی مخلوق ہوگی، کتنی ہوگی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ دنیا پہ آئے سمیت انبیاء کی امتوں کے، سرکار کی امتوں کے، وہ سارے کے سارے اس مجمع میں موجود ہوں گے۔ اور اتنے بڑے مجمع کی کیا شیڈول کیا ہوگا؟ حدیث پاک بتاتی ہے یحمدہ الاولون والآخرون، یہ جلسہ ہوگا قیامت والے دن۔ اور کیا ہو رہا ہوگا؟ یحمدہ الاولون والآخرون، آدم علیہ السلام سے لے کے آخر تک ساری مخلوق میرے نبی کی ثنا خوانی کر رہی ہوگی۔ آج کے جلسے میں 4-5 ثنا خوان سنے ہوں گے، لیکن وہاں پہ کتنے بے شمار ثنا خوان ہو رہے ہیں۔ اور جلسہ کون کرا رہا ہے؟ اور ساری مخلوق میرے نبی کی ثنا خوانی کر رہی ہے دم کسی میں کہ وہ جلسہ روک سکے؟ ہے طاقت پاور کسی کے پاس کہ دفعہ 144 لگا کے اس جلسے کو بند کرا سکے؟ بولو، جلسہ ہونا ہے، جلسہ ہو کے رہے گا۔ اور جلسے کی تیاری میرے نبی نے کیا فرمائی، یہ بھی حدیث سنو مشکات شریف میں۔ میرے نبی علیہ السلام کے پاس جبریل قرآن لے کے آیا، توجہ ہے آپ کی؟ کون آیا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا جبریل واپس جا، رب سے عرض کر کہ ایک قرات میں پڑھنا میری امت کے لیے اوکھا ہے، تھوڑی گنجائش پیدا کرے نا، زیادہ قراتوں میں پڑھنے کی رب اجازت دے دے۔ جبریل امین واپس پلٹ گئے، اللہ نے کچھ قراتیں اضافی کی، سرکار نے فرمایا نہیں ابھی بھی تھوڑی ہیں جبریل، تھوڑی اور اجازت لے کے آ۔ پھر آئے، 3 چکر لگائے جبریل نے، 3 چکروں کے بعد رب نے کہا کہ محبوب ہم 7 قراتوں میں قرآن پڑھنے کی اجازت عطا فرماتے ہیں۔ امت سے پیار ہے کہ نہیں؟ قرآن کی قراتیں بھی بڑھوا رہے ہیں تاکہ میری امت کے لیے پڑھنا مشکل نہ ہو جائے، لیکن رب کی طرف واپس موڑا۔ اب منصب نبوت و رسالت وہ ہوتا جو یار لوگوں نے سمجھا تو رب ناراض نہ ہو جاتا۔ قاصد میرا ہے، جبریل بھیجا میں نے ہے، اور محبوب تم واپس کر رہے ہو، تم نے کیوں واپس کیا؟ رب ناراض ہو جانا چاہیے تھا، لیکن منصب نبوت و رسالت وہ نہیں جو ان لوگوں نے سمجھا۔ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ اللہ نے تیسری بار 7 قراتوں کی اجازت بھی دی، ساتھ کہا جبریل میرے یار کو کہنا وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتُ تو کہا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنِيهَا۔ محبوب یہ 3 دفعہ واپس پھیرنے کی جو آپ کو تکلیف اٹھانی پڑی ہے نا، ان 3 تکلیفوں کے بدلے محبوب تجھے 3 دعائیں دیتا ہوں، جو مرضی مانگ لو تمہیں عطا فرماؤں گا۔ ویسے نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یہ اعزازی طور پہ 3 دیں، ہر نبی کو ایک ایک دی، ہمارے آقا کو 3 دعائیں بخشیں، فرمایا جو مرضی مانگو محبوب عطا فرماؤں گا۔ ہاں لوگ پوچھتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہو، ذرا توجہ کرنا۔ سرکار کو 3 دعائیں ملی، میرے نبی علیہ السلام نے 2 دنیا میں مانگی، حدیث کے لفظ ہیں، سرکار نے 2 کیا مانگا دنیا میں؟ اللہم اغفر لامتی، دوسری دعا اللہم اغفر لامتی۔ اب 2 دعائیں ایک جیسی نہیں، فرق ہے۔ ملا علی قاری نے شرح مشکات میں لکھا کہ ایک کا مطلب ہے مولا میری امت کے صغیر گناہ معاف فرما،
اور دوسری کا مطلب تھا مولا میری امت کے کبیرے گناہ معاف فرما۔ یار دنیا مانگ لیتے، بینک بیلنس مانگ لیتے، اپنے لیے کوٹھی بنگلہ مانگ لیتے، جائیدادیں مانگ لیتے، سرکار کے گھر میں کئی کئی دنوں تک آگ بھی نہیں جلتی تھی، یہ فقر اختیاری تھا، سرکار اپنی اولاد کے لیے کچھ مانگ لیتے، اپنے لیے کچھ مانگ لیتے، لیکن نہ کسی خاص مخصوص دعا نہیں رکھی، عام امت کے لیے دعا فرما دی، مولا میری امت کے صغیرے گناہ معاف فرما، مولا میری امت کے کبیرے گناہ معاف فرما۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ماڑی سی دعا منگواتے ہو اپنے پیر صاحب سے جا کے، 500 1000 کا نذرانہ دے کے آتے ہو، پتہ نہیں پیر صاحب کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، آمنہ کے لال کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ جو بھیجی رب نے اسے واسطے ہے، جو مانگو گے قبول کروں گا، اور سرکار امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ہم نے کیا دیا حضور کو؟ ہم سال کے بعد ایک جلسہ کریں، یار یہ بھی گوارا نہیں، افسوس ہے تم پر۔ اور جو روکتے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سرکار ہمارے لیے دعائیں کریں، اور ہم ان کے نام کے ذکر کے جلسے پہ بھی اعتراض کریں، افسوس نہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سرکار کیا فرماتے ہیں، تیسری دعا اب نہیں مانگی، کیا ہے؟ فرمایا اخرت الثالثۃ لیومی یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم علیہ السلام۔ فرمایا تیسری دعا آج نہیں مانگتا، ایک دن آئے گا جب یہ ساری کائنات میرے دروازے پہ سوالی بن کے آئے گی۔ آج تو در رسول سے مانگنا شرک و بدعت ہے نا، لیکن ایک وقت آئے گا جب سب کو اس دروازے پہ جانا پڑے گا، ساری مخلوق در رسول پہ سوالی بن کے آئے گی۔ حتیٰ ابراہیم کے لفظ ہیں حدیث پاک میں، سرکار نے فرمایا حتیٰ کہ میرے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمیت سارے نبیوں کے میرے در پہ سوالی بن کے آئیں گے اور میرے دروازے پہ سوال کریں گے۔ فرمایا تیسری دعا میں نے اس دن کے لیے بچا کے رکھی ہے۔ اب یہ جلسہ منعقد ہونا ہے، قیامت کے دن ہوگا کیسے؟ سورج سوا نیزے پہ آ کے آگ برسا رہا ہوگا، لوگ تپش کے اندر جل رہے ہوں گے، پسینہ شدت سے آ رہا ہوگا، کائنات کے ساری مخلوق پریشان ہوگی کہ سورج ڈوبے، دن ختم ہو، جان چھوٹے، مگر سورج ڈوبے گا کیوں؟ دن کتنا ہوگا؟ شاباش، کتنا ہوگا؟ 50,000 سال کا۔ رب حساب لینا چاہے تو چٹکی بھر وقت میں نہیں لے سکتا، کلام ہل بصر قرآن میں ہے نہیں، لینا چاہے تو آنکھ جھپکنے کی دیر میں حساب 50,000 سال کا دن کیوں بنایا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان کریمی دکھائی جانے والی ہے۔ یار 50,000 سال کا دن حساب کے لیے نہیں، اپنے یار کی عظمت دکھانے کے لیے رب نے بنایا۔ میں پوری حدیث بیان کرتا ہوں اور ذمہ دار ہوں جو بات میں عرض کر رہا ہوں، ساری مخلوق جمع ہوگی، پریشان ہوگی، آئے کریں تو کیا کریں؟ مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہے یلہمون لذالک، اللہ ان کے دل میں ایک بات ڈالے گا۔ کون ڈالے گا؟ کون؟ یہ بات یاد رکھنا، میں نے اینڈ پہ پوچھنا بھی ہے، کس نے دل میں بات ڈالی؟ اور بات کیا ڈالی؟ اللہ فرمائے گا لوگوں دنیا میں تمہارا کوئی کام پھنس جاتا، اڑ جاتا، مشکل آ جاتی، تم اپنے کام کے لیے سفارشی ڈھونڈتے، آج تمہاری مت کیوں ماری گئی ہے؟ اس مشکل میں ہو تو اس مشکل سے نکلنے کے لیے کوئی سفارشی بناؤ نا رب کے لیے، کوئی سفارشی ڈھونڈو۔ اگر آج سفارشی ڈھونڈنا شرک ہے تو اس دن سفارشی ڈھونڈنے کی تلقین کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ آج شرک ہے تو اس دن رب شرک کی دعوت دے گا؟ نہ، رب شرک کی دعوت نہیں دیتا۔ پتہ چلا عقیدہ وہی ٹھیک ہے جو قیامت کے دن بھی اپنانا پڑے گا۔ اللہ فرمائے گا ڈھونڈو کوئی سفارشی جو سفارش کرے تمہاری اس مشکل سے تمہاری جان چھوٹ جائے۔ یہ بات دل میں کس نے ڈالی؟ ابھی بھی یاد رکھنا، ساری مخلوق جمع ہو کے میٹنگ کرے گی، یار سفارشی کس کو بنائے؟ لوگ فیصلہ کریں گے، یار اولاد پہ زیادہ مہربان اس کا باپ ہوتا ہے۔ ہم سب کے باپ ہیں آدم علیہ السلام، مسجود ملائکہ ہیں، اللہ نے فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا، بہت بڑی شان ہے ان کی۔ چلو سارے آدم علیہ السلام کے پاس جا کے عرض کرتے ہیں ہماری سفارش کرو۔ ساری مخلوق مل کر آدم علیہ السلام کے دروازے پہ جائے گی کہ نہیں؟ حضور سفارش کرو ہماری، اللہ بڑے جلال میں ہے، ناراضگی میں ہے، آج یہ سورج آگ برسا رہا ہے، ہماری جان پہ پڑی ہے، سفارش کرو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے نا، نفسی نفسی، آج تو مجھے اپنی پڑی ہے، اذهبوا الی غیری، آج میں نہیں، کسی اور کے دروازے پہ جاؤ جو تمہاری سفارش کرے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آدم علیہ السلام سے اولاد کہے گی ابا حضور آپ ہی پھر مشورہ دو کس کے پاس جائیں؟ آدم علیہ السلام کہیں گے چلو نوح علیہ السلام کے دروازے پہ۔ کس کے بوئے پہ؟
بڑے اللہ کے کامل نبی ہیں. ایک جملہ زبان سے نکالا تھا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، مولا روئے زمین پہ ایک کافر بھی نہ چھوڑنا. رب نے عذاب بھیجا، سارے کافر مٹ گئے. ان سے کہو نا ایک جملہ بولا سارے ڈبوا دیے، آج ایک بولو نا ہم سب کو بچوا بھی دو. ساری مخلوق مل کے نوح علیہ السلام کے بوئے پہ. وہ کہیں گے نہ بھائی آج رب بڑے جلال میں ہے، میں نہیں کہہ سکتا رب کو کچھ. اذهبوا الی، کسی اور کے دروازے پہ جاؤ. یہ وہی غیری جس کو لوگ غیر اللہ اور من دون اللہ کہتے ہیں. اللہ کے نبی قیامت والے دن کہیں گے جاؤ کسی اور کے دروازے پہ. مشورہ دے دو حضور کس کے دروازے پہ جائیں. کہا ابراہیم خلیل اللہ کے دروازے پہ جاؤ، رب کے خلیل ہیں. رب کے حکم پہ بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی تھی. ان سے کہو نا رب سے عرض کریں کہ آج تمہاری یہ مشکل دور کرے. ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پہ جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے خلیل ہونا اور بات ہے، حبیب ہونا اور بات ہے. میں خلیل ضرور ہوں پر رب کی بارگاہ میں آج میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. اذهبوا الی غیری، کسی اور کے دروازے پہ جاؤ. حضور کس کے پاس جائیں؟ کہا موسیٰ کلیم کے پاس جاؤ. طور کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے رب سے ہم کلام ہو جاتے تھے، کال ملا لیتے تھے، رابطہ ہو جاتا تھا. ذرا ان کے دروازے پہ جاؤ، وہ تمہاری سفارش کرے. موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پہ گئے، حضور طور پہ کھڑے ہو کے بات کر لیتے تھے. آج ایک بات رب سے کہو نا کہ ہماری یہ مشکل دور کرے. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے طور پہ کھڑے ہو کے بات کرنا اور ہے، اور محشر کے میدان میں کھڑے ہو کے رب سے بات کرنا یہ اور ہے. میں نہیں کرتا، کسی اور کے پاس جاؤ. کہاں جائیں؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جن کا وجود بھی رب کی قدرت کی نشانی ہے. بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ساری مخلوق عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے پہ. حضور کچھ کہو گے؟ کہا نہیں میں نہیں کہہ سکتا. کہا کہاں جائیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کیوں ادھر ادھر جاتے ہو؟ جاؤ سارے مل کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر. جب ساری کائنات در رسول پہ جائے گی، میرے نبی کے کیا الفاظ ہوں گے؟ آنا لہا، آنا لہا، آنا لہا. اور دیر کر کے آئے ہو، میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا. اس دن کے لیے ہی تو رب نے مجھے پیدا فرمایا. گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی تو دلہا نبی علیہ السلام ہوگا. ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے. صراط، میزان، حوض کوثر، یہی وہ عالی مقام ہوگا. اور آنا لہا، آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے اپنی آغوش مرحمت میں. عزیز اکلوتا ماں کو جیسے نبی کو اپنا غلام ہوگا. سرکار فرمائے گا آ جاؤ، یہ دن تھا ہی میرے لیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کی سفارش کریں گے اور مزار شریف سے باہر آ کر سر سجدے میں ڈال کر اپنی زلفیں زمین پہ رکھ کے کہیں گے مولا یہ کائنات بنائی بھی میری خاطر تھی، آج درخواست کرتا ہوں اس کائنات کو بخش بھی میری خاطر فرما. رب کا جلال جمال میں بدل جائے گا، قہر و غضب رحم و کرم میں بدل جائے گا، انتقام انعام میں بدل جائے گا. میرا رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد قل تسمع سل توتا وصفا تشفا. محبوب سجدے سے سر تو اٹھاؤ، جو بولو گے قبول فرماؤں گا، جو مانگو گے عطا فرماؤں گا. محتشم سامعین، اللہ فرمائے گا جو مانگو گے، جو مانگو گے، جو کہو گے، جس کی سفارش کرو گے سفارش قبول کی جائے گی. وہ نظریہ سچا کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یا یہ سچا میرے نبی جو چاہیں رب عطا فرما دیتا ہے. سرے حشر کھلے گی یہ بات. رب نے دن رکھا ہے ایک دن کہ آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں گے. جن لوگوں کو آج عظمت مصطفیٰ سمجھ نہیں آتی، وہاں پہ سمجھ آئے گی کہ کون ہے جو میدان محشر اپنی امت کی بھلائی کی دعائیں مانگ رہا ہے. اچھا بات یاد ہے دل میں کس نے ڈالا تھا؟ یاد ہے کس نے ڈالا تھا؟ میرا سوال ہے، علماء موجود ہیں، اللہ اتنی بات دل میں ڈال سکتا ہے سفارشی ڈھونڈو تو سیدھا یہی ڈال دیتا کہ ان کے پاس جاؤ. بولیے نا، ڈال سکتا تھا کہ نہیں؟
یہ 2 لفظ اضافی ڈالنے کوئی رب کے لیے اوکھے تھے؟ کوئی مشکل تھی؟ باقی بات دل میں آ سکتی تھی تو یہ نہیں آ سکتا تھا کہ ان کے پاس جاؤ، کیوں نہیں بھیجا ان کے پاس؟ وجہ کیا ہے میں عرض کروں؟ وجہ کیا ہے؟ میرے استاد محترم حضور اشرف العلماء شیخ الحدیث و تفسیر علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وجہ یہ ہے کہ اگر ڈائریکٹ ہم در رسول پہ چلے جاتے، لوگ کہتے کر تو باقی بھی سکتے تھے، اساں گئے جو کوئی نہ، کر تو باقی بھی سکتے تھے، ہم گئے جو کوئی نہ، اگر جاتے تو وہ بھی کچھ کر لیتے، لیکن رب نے کہا نہ، آج پھر لو سارے دروازوں سے، تاکہ پتہ چلے جو عقیدہ بریلی کے امام نے دیا کہ خلیل و نجی کلیم و مسیح سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ سب سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، تاکہ ثابت ہو جائے جب کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، رب کے یار وہاں پہ بھی سب کچھ فرما سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ بات میں اپنی سمیٹ رہا ہوں، آپ حضرات سے پوچھتا ہوں تیسرا جلسہ ہوا کہ نہیں؟ اور اس جلسے میں جب سرکار کی شان کھلے گی تو حدیث کے لفظ ہیں یحمدہ الاولون والآخرون، سرکار کی عظمت دیکھ کر ساری مخلوق حضور کی ثنا خوانی کرے۔ دم ہے کسی کو کہ روک کے؟ کل کرنی جو ہے آج ہی کر لو ہمارے ساتھ مل کر، آج ہم کر رہے ہیں ثنا خوانی رسول اللہ کی، تو مل کر کر لو کہ ہم بتاتے ہیں کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، ساری امتیں تیرے در کے سوالی، ساری مخلوق تیرے در کے سوالی، تو مل کے کرو، اس دن تو کرنی پڑے گی، کیوں شرمندہ ہو کے کرو گے؟ آج تابندہ ہو کے آج کرو، کل عادت بنی ہوئی ہوگی، سرکار کے سامنے ثنا خوانی کرنے میں مزہ آ جائے گا۔ آج کرو نا ان کی ثنا خوانی جنہوں نے کل ہماری مدد بھی کرنی ہے، ہمارے کام بھی آنا ہے۔ اب میری بات ختم، آپ سے یہ پوچھتا ہوں، جس کی عظمت کے جلسے رب کرے، ہمیں امتی ہونے کے ناطے حق بنتا ہے کہ نہیں؟ بروز قیامت جب کوئی بھی کام نہیں آئے گا سرکار، ہم ایک جلسہ کر لیں لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم روزانہ ہی بیٹھ کے ذکر رسول کرتے رہیں تو حق ادا یہ گل ہے کہ نہیں؟ آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، غیور لوگ بیٹھے ہو، کسی ہوٹل سے گزرو، ہوٹل والا پیالی چائے کی آپ کو پلا دے، دن میں 10 چکر اس کے ہوٹل کے سامنے سے لگاؤ گے، سلام کر کے جاؤ گے کہ نہیں؟ اور بولو نا، سلوٹ کرو گے؟ کیوں؟ اس نے پیالی چائے کی مفت میں پلائی، شرم نہیں آتی؟ جس کے ایک پیالی پی اس کو سلوٹ کرتے ہو، سلام کرتے ہو، اور جن کی خاطر رب نے کائنات بنائی، جن کی خاطر یہ سب کچھ بنایا، ان کے سلام پہ بھی اعتراض کرتے ہو یار۔ میں اکثر محافل ربیع الاول شریف کی اس میں یہ بات عرض کرتا ہوں، اپنے سادہ لوگ جو ہے ساتھیوں کو یہ بات سکھانے کے لیے، یہ پانی کا گلاس پڑا ہے، ایک گلاس پانی کا پیو، شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا کہو؟ بولیے بولیے، کیا کہو؟ الحمدللہ۔ کیا مطلب؟ اللہ کا شکر کرو۔ بس کسی مفتی جھگڑنے والے سے پوچھ لو اتنا مسئلہ، جب یہ مسئلہ بتا دے کہ پانی پی کے کیا کہو؟ الحمدللہ، اب ہاتھ جوڑ دو، اسے کہو مفتی صاحب اتنا بتا دو، پانی کا گلاس قیمتی ہے کہ آمنہ کا لال قیمتی ہے؟ 3 گھونٹ پانی کے پیو تو شریعت کہتی ہے شکر کرو، اور اتنا رب کا محبوب ملے تو شریعت نہیں کہتی شکر کرو، شریعت کہتی ہے بڑھ کے شکر کرو۔ ہم تو صرف ربیع الاول میں پابند نہیں، سرکار کا ذکر صرف ربیع الاول میں بھلا کرنا چاہیے، صرف 10 دن 12 دن 24 گھنٹے دن رات نہیں، ساری زندگی نہیں۔ بریلی کے امام نے کہا تھا حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ پنجابی میں کہوں تو مطلب کیا ہے؟ جدن تک ساں وچ سا ہے نا، ہم حضور کا ذکر سناتے جائیں۔ کیوں؟ ہم پہ احسان ہی اتنے ہیں، تو اس واسطے حضور کے ذکر کی محفل صرف ایک دن میں بند نہ رکھنا، یہ بڑا خرچہ نہ بھی ہونا تو ہو نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو تو ایک تسبیح کم از کم درود شریف کی گھر کے کونے میں بیٹھ کر نذرانہ روزانہ پیش کرو، حاضری لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ سرکار پہچانیں گے کہ جڑاں والا سے میرے غلام نے نذرانہ بھیجا۔ کل حشر کے دن سامنے آؤ گے تو سرکار پہچان لیں گے یہ وہی ہے جس کے گھر سے روزانہ سلاموں کے تحفے آیا کرتے تھے۔ لہذا ربیع الاول شریف میں یہ عادت نیت کر لو کہ ہم روزانہ حضور کے دربار میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ اور ایک اور بات، جھنڈے لگاتے ہو کہ نہیں؟ جھنڈیاں
یہ جھنڈے جھنڈیاں لوگ اتار بھی دیتے ہیں، اور مخالف پارٹی۔ آپ کو ایک جھنڈا نہ بتاتا جاؤں جو کوئی اتار نہ سکے؟ بولیے بولیے، بتاؤں؟ جو کسی کا باپ بھی نہیں اتار سکے گا۔ میلاد کے مہینے میں سرکار کی عزت کی خاطر یہ نیت کر لیجئے، میں چہرے پہ سنت رسول کا جھنڈا سجاؤں گا۔ سنت رسول کا جھنڈا سجا کے جاؤ مفتی کے پاس، اسے کہو میاں میلاد کے نام پہ جھنڈا سجایا ہے، دے فتویٰ کے کٹا دوں۔ دے سکے گا بھلا؟ ماننا پڑے گا اس کو۔ اب یہ وہ جھنڈا ہے جو کوئی کٹوا بھی نہیں سکے گا، اور محشر کے دن تک تمہارے ساتھ جائے گا، اور یہ علامت ہوگی کہ سرکار کے غلام نے میلاد کے نام پہ اپنے چہرے پہ جھنڈا سجایا۔ اس واسطے یہ بھی کام کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولادوں میں سے ایک بچہ اللہ کے دین کو وقف کر دو۔ کمائیاں کھانی ہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے اپنی اولاد وقف کر دو۔ سرکار نے تیری میری خاطر اپنی اولاد کی قربانیاں دیں کہ نہیں؟ اور بولیے، تیرے میرے بچے قیمتی ہیں کہ سرکار کے بچے قیمتی ہیں؟ حسن و حسین کے تھوک کے برابر بھی نہیں ہو سکتی ہماری اولادیں، ان کے قدموں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی ہماری اولادیں۔ سرکار اولاد قربان کریں کہ امت تک دین پہنچے، اور امت ایک بچہ بھی رسول اللہ کے دین کے لیے نہ دے سکتی۔ مدرسہ ہے، مسجد ہے، جہاں پہ بچے دین کے علم حاصل کر رہے ہیں، مفتی صاحب کے سپرد کرو کہ اس بچے کو حضور کا غلام بناؤ۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ رزق دنیاوی تعلیم پڑھنے والے تمہاری اتنی خدمت نہیں کریں گے جتنا رسول کا غلام بن کے تمہارا بچہ تمہاری خدمت کرے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ قبر میں جاؤ گے ٹھنڈی ہوائیں جنت کی آئیں گی، کیوں؟ تمہارا بچہ قرآن پڑھے گا، اللہ تمہاری قبر کو روشن اور ٹھنڈا فرما دے گا۔ لہٰذا میلاد کے لیے یہ اہتمام ضرور کیجیے۔ اللہ کریم علامہ صاحب کی اس کوشش کو، کاوش کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول